اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیروفیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی جنات والا مریض آتا ہے اور وہ چیخیں مارتا ہے تو آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، آپ نے کس طرح سے اس کے ساتھ معاملات کرنے ہیں اور کیسے آپ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ یا معاہدہ کر کے اس سے جان چھڑانی ہے مریض کی۔ محترم سامعین، ہوتا ایسا ہے، اکثر بچیاں خاص طور پر یہ چیخیں وہ مارتے ہیں جس کے ساتھ ہمیشہ غیر مسلم جنات ہوتے ہیں یا مسلمان وہ جن ہوتے ہیں جن کو انہوں نے ستایا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اکثر بچیاں گاؤں دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں یا پہاڑوں میں خاص طور پر، تو جگہ جگہ پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں پیشاب کرنے کے لیے، دعا نہیں پڑھتی، احتیاط نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے جنات ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی، کوئی بچہ جو سمجھدار ہو آپ کے گھر کے اوپر اگر پیشاب کر دے تو آپ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ اسی طرح جنات آپ سے 2-4 قدم آگے ہی چلتے ہیں انسانوں سے۔ تو محترم سامعین، ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، اگر اس طرح کے جنات مریض کے ساتھ آتے ہیں وہ اس کو بڑا تنگ کرتے ہیں، یا پھر بعض اوقات انسان گزر رہا ہوتا ہے، ان کی رہائشیں ہوتی ہیں، ان کی پناہ گاہیں ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ بچے بعض اوقات ان کے سوئے ہوتے ہیں، تو ان کے بچے آپ کے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، تو تب بھی آپ کی دشمنی ان سے بن جاتی ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے، بعض اوقات جادو کے زور پر جنات کو مسلط کروایا جاتا ہے، کسی کے اوپر بھی کوئی عامل پیسے لے کے پھر اپنے موکل جنات اس کے اوپر مسلط کرتا ہے کہ آپ نے اس مریض کو تنگ کرنا ہے یا اس کی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ کروا دینا ہے یا اس کو جان سے ہی مار دینا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں اگر کوئی جنات کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بچی یا بچہ جس کے اوپر جنات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چیخیں مارتا ہے۔ اچھا محترم سامعین، اگر آپ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، علاج کریں، یہ میں ان سے اپنے شاگردوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، اگر خاص طور پر خدا نخواستہ آپ یا آپ کے کوئی خاندان میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ خود بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ معالج نہیں ہیں، آپ عامل نہیں ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے یا آپ نے کسی جگہ پر دیکھا کوئی مریض اس طرح سے چیخیں مار رہا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں وہ طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ محترم سامعین، جب بھی آپ دیکھیں، اگر تو آپ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب عامل اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے، مریض جیسے ہی اس کے پاس پہنچتا ہے تو فوراً چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو عامل بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو مریض ہوتا ہے اس کے اندر جو جن ہوتا ہے یا جننی ہوتی ہے یا چڑیل ہوتی ہے یا کوئی بھی اس میں پری سمجھ لو آپ، تو وہ عامل کی طاقت کو جب دیکھ لیتی ہے یا دیکھ لیتا ہے تو اس وقت وہ چیختا ہے کہ یہ ہم سے طاقت میں زیادہ، یہ ہمیں مارے گا۔ پہلا آپشن یہ ہوتا ہے، کیونکہ جنات کے اندر عقل شعور کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان کو عمریں بڑی دی ہوئی ہیں، طاقت بہت زیادہ دی ہوئی ہے، لیکن ان کے اندر عقل شعور بہت ہی کم ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ پرلے درلے کا درجے کا اگر اس کے اندر سمجھا جائے کہ بالکل عقل سے بڑے دور ہوتے ہیں، تو اسی طرح بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو محترم سامعین، جب وہ مریض اس کو دیکھتا ہے، عامل کو یا پیر صاحب کو، چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ جو معالج خواہ مخواہ میں مریض کو تنگ کرتے ہیں تو اس میں جنات بعض اوقات ضد پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مریض کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اس کے جان کے دشمن بھی بعض اوقات بن سکتے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ مریض جب آتے ہیں تو بہت زیادہ چیختے ہیں، تو اس میں کرنا کیا ہے آپ نے؟ محترم سامعین، جب بھی مریض آپ کے سامنے چیختا ہو یا آپ کو دیکھے چیخنا شروع کر دے تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، کسی بھی قسم کی آپ نے پریشانی نہیں لینی، آپ نے ڈرنا نہیں، آپ سکون سے اس سے اطمینان سے بات کریں۔ اگر تو آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس سے حاضری کرواتے ہیں، جو آپ کا مخصوص وظیفہ ہے آپ وہ اس پر پڑھیں، تو پیار محبت سے تھوڑا سا پانی اس کے اوپر ڈالیں، کیونکہ جب پانی آپ اس کے اوپر ڈالتے ہیں، کیونکہ جنات آگ کے بنے ہوئے ہیں، جب آپ پانی اس پر ڈالتے ہو تو تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتے ہیں، تو جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں تو آپ اس سے پانی کی پیشکش کریں، چائے وغیرہ کا پوچھیں۔ اگر اس طرح بھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ میں آپ سے کوئی دشمنی نہیں کرنے والا، میں آپ کو صرف پیار محبت سے کچھ باتیں آپ سے پوچھنی ہے، وہ کرنی ہے، تو اس طرح آپ پیار محبت میں لے آئیں۔ اگر محترم سامعین وہ جن نہیں مان رہا ہو تو آپ نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اچھا، اکثر لوگ یہ سوال بھی کریں گے، قاری صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھائیں، آپ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ میرے بھائیو، میری بہنیں، ہمارے معاملات کچھ اور طرح سے ہیں۔ جتنا ہم نے اس کے اندر وقت گزارا ہے، اگر آپ اس میں اتنا وقت
گزارتے ہیں تو یقیناً آپ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں، میں واللہ باخدا اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی جن کے اوپر، کسی بچی کے اوپر ہاتھ اٹھا جائے، مجبوراً ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، پچھلے دنوں میں میرے پاس ایک مریضہ بچی آئی، میں بتاؤں گا نہیں کہ کہاں سے آئی ہے کیونکہ بہنیں بیٹی ہوتی ہیں، تو وہ اس کے جو معاملات تھے، جب اس نے مجھے دیکھا تو چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے خیر اس کو پیار محبت سے سمجھایا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سمجھتے۔ میں نے اس کو ایک تھپڑ لگایا، پھر اس کے بعد الحمدللہ وہ بچی بالکل نارمل ہے، سارے معاملات ہیں۔ تو محترم سامعین، کبھی بھی کوئی مریض آپ کے سامنے آئے، کیونکہ وہ بعض اوقات مریض اس طرح سے بھی چیختا ہے کہ جب وہ عامل کی طاقت دیکھتا ہے کہ عامل کمزور ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، حضرات کے ایسے معاملات نہیں ہیں، تو وہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو جب وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عامل کی پہلے ہی آواز نکل جاتی ہے، یا تو وہ سیٹ سے اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، یا اس کو اوپر نیچے سے پسینے آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اوپر نیچے سے پسینے کیسے آتے ہیں، اگر تو آپ میرے شاگرد ہیں بڑے بخوبی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو محترم سامعین، جنات کا کوئی بھی مریض ہو، آپ نے اس کے ساتھ الجھنا نہیں، پیار محبت سے آپ اس سے بات کریں، بالکل شفقت سے محبت سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائیں۔ اچھا، کچھ جن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زیادہ شور کرتے ہیں، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر زیادہ شور کرتے ہیں، تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے یہ کرنا ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھوایا تھا اور ان کے سپرد کیا تھا، جنات کے نام جو بڑا مشہور خط ہے جس کو حرز ابی دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ محترم سامعین، جب یہ پڑھیں گے تو اس وقت اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی، وہ زیادہ چیخنا شروع کرے گا، تو اس وقت وہ خود آپ سے بات کرے گا۔ میں یہاں پر سکرین پر لگا بھی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے آپ نے تلفظ کا بڑا خیال کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے تلفظ کی غلطیاں کریں پھر وہ الٹا آپ کے اوپر ہو جائے۔ تو جب یہ آپ 2-3 دفعہ پڑھیں گے وہ خود آپ سے بات کرے گا، جو چیخ رہے ہوگے مریض یا چیخ رہا ہوگا تو وہ خود کہے گا کہ اس کو بند کرو، ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آپ تھوڑا سا پڑھیں گے، وہ مزید جب آپ کو 2-3 دفعہ کہے گا تو پھر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کو دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر آپ اس کو بند نہیں کریں گے ہم آپ کو بچوں کے مار دیں گے، ہم آپ کے اوپر یہ کر دیں گے، آپ کے ایکسیڈنٹ کروا دیں گے۔ تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی، آپ نے اس کو زور سے پڑھنا ہے اور ایسے آپ نے لال ہو جانا، جس کو کہتے ہیں کہ آپ قرآن شریف یا کوئی بھی ایسے معاملات وظائف جب کرتے ہیں پتہ لگے کہ کوئی وظائف کر رہا ہے، ایسا نہیں ہو کہ آپ وہاں پر چکر بھی کھا رہے ہیں اور ڈرامے بازی کر رہے ہوں، اس طرح سے محترم سامعین نہیں ہوتا۔ تو جب وہ خود آپ سے پیشکش کرتا ہے بات کرنے کی تو پھر آپ اس کو اپنی طرف لائیں، اگر غیر مسلم ہے تو آپ کلمے کی دعوت دیں، اگر غیر مسلم نہیں ہے تو پھر آپ اس کو 2 آپشن دیں کہ آپ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں دونوں کام نہیں کرتا تو پھر آپ اس خط کو دوبارہ سے اسٹارٹ کر دو، اونچی آواز میں پڑھنا۔ تو جب آپ یہی پڑھو گے جس کی وجہ سے وہ جلتا ہے تو وہ خود بخود بھاگ جائے گا۔ اچھا، اس میں جو میرا طریقہ کار ہے، میں تو اس کے جسم سے مریض کا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ دھاگا بھی پمائش کرتا ہوں، اس کو ٹچ کر کے پھر اس کو خاص طریقہ ہے میرا جلانے کا، پھر وہ مریض خود دیکھتا بھی ہے، ساتھ والے دوسرے لوگوں کو بھی بعض اوقات نظر آتا ہے کہ اس کے اندر کیا جل رہا ہے۔ تو محترم سامعین، آخری گزارش یہی ہے جو شروع سے میں نے کہا اینڈ تک اس کا لب لباب یہی ہے کہ جنات کا کوئی بھی مریض آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کو بدماشی نہیں دکھانا، اس کو یہ نہیں کہنا کہ میں کس کا شاگرد ہوں، میں اتنے خاندانوں سے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں، یہ باتیں آپ کو نقصان دیتی ہیں۔ آپ پیار محبت سے، وہ بزرگ کہتے ہیں نا جی، جو کام تلواروں سے نہیں ہوتا وہ منہ کے 2 بولوں سے ہو جاتا ہے، آپ کے اخلاق سے ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ میری باتوں پر توجہ دیں گے اور دل کے کانوں سے آپ اس کو سنیں گے، دل کے اندر اس باتوں کو بٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ خاص قسم کے معالج بھی بنیں گے اور اس فقیر ملنگ کو دعائیں بھی دیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو 100% دین جنات کی مصیبت سے محفوظ فرمائے، جنات کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ